کائنات نے کائنات کو بنایا، کائنات کو بنانے کے بعد نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ بھائی ابتدا آدم علیہ السلام سید ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی، اور نبوت کی تکمیل سید البشر جناب محمد مصطفیٰ احمد منتبہ ذاکر کوثر شاف بشر جناب محمد مصطفیٰ پر نبوت کی تکمیل فرمائی۔ ابتدا کہاں سے ہے؟ آدم علیہ السلام سے، اور اختتام کہاں پر ہے؟ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہے اور بھئی حضور پر نبوت مکمل ہوگی، اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے کو عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور اختتام کہاں ہوا؟ میرے نظام کے پیغمبر کامنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رب کائنات نے نبوت کو مکمل فرمایا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بھی ہر نبی کی نبوت محدود ہے، میرے آقا کی نبوت لا محدود ہے۔ سبحان اللہ، ہر نبی کی نبوت محدود ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کی نبوت غیر محدود ہے۔ بھی جس طرح رب کائنات کی ربوبیت غیر محدود ہے، اسی طرح میرے آقا کی نبوت بھی غیر محدود ہے۔ جس طرح رب کائنات کی ربوبیت سارے زمانے کے لیے ہے، حضور کی نبوت بھی سارے زمانے کے لیے ہے۔ جس طرح رب کائنات کی ربوبیت سارے جہان کے لیے ہے، میرے آقا کی نبوت بھی سارے جہان کے لیے ہے۔ میرے آقا آپ کے پیغمبر صرف انسان کے نبی ہیں، صرف انسانوں کے نبی ہیں؟ بھئی حیوانوں کے نبی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، بھئی انسانوں کے بھی آپ نبی ہیں، حیوانوں کے بھی آپ نبی ہیں، جمادات کے بھی آپ نبی ہیں، شمس و قمر کے بھی آپ نبی ہیں، شام و سحر کے بھی آپ نبی ہیں، کون و مقام کے بھی آپ نبی ہیں، زمین و زمان کے بھی آپ نبی ہیں، چرند پرند کے بھی آپ نبی ہیں، شجر و حجر کے بھی آپ نبی ہیں، لوح و قلم کے بھی آپ نبی ہیں، صبح و شام کے بھی آپ نبی ہیں، ساری کائنات کے آپ نبی ہیں۔ باقی صرف نبی ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، باقیوں کی نبوت محدود ہے، میرے آقا کی نبوت غیر محدود ہے۔ رب کائنات نے باقیوں کو نبوت دی ہے، میرے آقا کو ختم نبوت دی ہے۔ اور بھائی باقی نبیوں کا میلاد بھی ہوا ہے، لیکن زمین پر ہوا ہے، میرے آقا کا میلاد عرش بری پر ہوا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ محمد۔ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کام کیا ہے؟ رسالت۔ اور مقام کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ اب یہ آیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، علماء اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس آیت کو میں اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ اور کام کیا ہے؟ رسالت۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ خاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد قیامت ہے۔ اب اس کام کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس پر پہرے دینے کی بات کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ختم نبوت کا تپوس کیا دفاع کیا۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے، اور بخاری سامنے سے آئے گا، میرے آقا ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور معانقہ کریں گے، سینے سے لگائیں گے، اور میرے محبوب پیغمبر کل قیامت کے دن فرمائیں گے بخاری تیرے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور جس نے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام احمد علی لاہوری صاحب فرما رہے ہیں قیامت کے دن کون سا گدیر کا محبوب پیغمبر سید اللہ شاہ سے بخاری سے فرمائیں گے بھئی جنت کے دروازے کھلے ہیں، ختم نبوت کے کام کرنے والے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھئی ختم نبوت کا کام کرنے والے کی پشت پہ میرے آقا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا پہ ایم پی اے کا ہاتھ ہے، ایم ایل اے کا ہاتھ ہے، چودھری کا ہاتھ ہے، رانا کا ہاتھ ہے، بھئی ختم نبوت کے کام کرنے والے کی پشت پر میرے آقا کا ہاتھ ہے، اور میرے آقا کا ہاتھ جہاں جہاں لگا ہے وہ الفا ہوگی آدھا ہوگی۔ اور کسی نے خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں اور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے جب روزے پر جاتے ہیں کس
جب روزے پر جاتا ہوں سب سے پہلے سلام بھی مجاہدین ختم نبوت کا پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے دعا بھی مجاہدین ختم نبوت کے دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعد میں اپنے مریدین کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب کے لیے بعد میں دعا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر دعا کرتا ہوں تو مجاہد ختم نبوت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور ایک آدمی حضرت حسن صاحب لاہور والے کے پاس پہنچا، اس نے کہا میں ختم نبوت کا کام کرتا ہوں، وظیفے رہ جاتے ہیں، وظیفے رہ جاتے ہیں، ذکر و اذکار رہ جاتا ہے، لمبی لمبی رکعات نہیں پڑھ سکتا، کیا میری بخشش ہے؟ بھئی لمبے لمبے رکوع سجود قعود اور یہ لمبی لمبی نمازیں اور یہ لمبے لمبے اذکار نہیں کر سکتا، سفر ہوتا ہے، ختم نبوت کا سفر ہوتا ہے، بتائیے میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی؟ حضرت حسن صاحب نے فرمایا بابا تیرے لیے تو جنت مشتاق ہے، تیرے لیے تو جنت بھی مشتاق ہے، جنت انتظار